کل پہلی تراویح ہوئی ہے تو عموماً 1 سے سوا پارہ پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے. تو جو قرآن کریم کا حصہ پڑھا گیا سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے اور پھر سورہ بقرہ. سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ کو فاتحہ کا مطلب آتا ہے شروعات، آغاز. چونکہ قرآن کریم کا آغاز اس سورہ سے ہوتا ہے اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا گیا. اور اس سورت میں بھی ایسے مضامین ہیں جو گویا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. 7 آیتیں ہیں اس کی، 3 آیتیں بندے کی، 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی اور 1 آیت آدھی آدھی. اس سورت کی فضیلت بہت سے والی ہوئی ہے. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری قرار دیا ہے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. گویا کہ اس کے ذریعے سے اللہ اور بندے کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے. بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتے ہیں. عرش سے ہر آیت کا جواب آتا ہے. بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، میری بڑائی بیان کی، میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. کائنات میں کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی چیز کی تعریف کرے وہ حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف. آدمی ایک پھل کھاتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ کیا مزیدار ہے، یہ کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. ایک عمارت کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا شاندار عمارت ہے، حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. بنانے والے کو اتنا سلیقہ اور مہارت کس نے دی؟ اللہ نے دی. ماں کے پیٹ سے تو وہ لے کر نہیں آیا تھا، اللہ نے عطا کی. کوئی بھی چیز، کوئی سائنسی ایجاد کو دیکھتا ہے تو کہتا واہ کیا ایجاد ہے، تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. گھر میں کھانا کھاتا ہے، بیوی نے شاندار اور لذیذ اور مزیدار کھانا بنایا ہے، کھانا کھا کر کہتا واہ کیا کھانا ہے، کیا مزیدار کھانا ہے. کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. پوری کائنات میں کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی چیز کی کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی اچھائی بیان کرتا ہے تو حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہے؟ وہ اللہ کی تعریف ہے. کائنات کی ساری خوبصورتی، کائنات کی ساری صنعتیں، کائنات کی ساری کاریگریاں، کائنات کی ساری آمدنیاں یہ اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں. البحر تدل على البعير والاقدار تدل على المصير وهذه السماوات السبع والارض السبع كيف لا تدل على السميع والبصير والخبير. ایک شاعر کہتا ہے میاں یہ اونٹوں کا پتہ ہے، اونٹوں کی بینیاں پڑی ہو، کسی راستے میں صحرا میں جاتے ہو تو وہ دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کوئی قافلہ گزرا ہے، اونٹ گزرے ہیں یہاں سے. والاقدار تدل على المصير، اور قدموں کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے. ایک ایک چیز کا پتہ دیتی ہے. تو کہتا ہے فهذه السماوات السبع والارض السبع
کیف لا تدل علی السمیع والبصیر والخبیر. یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کیا اللہ کا پتہ نہیں دیتے؟ ایک ایک چیز کی کاریگری پر غور کرے، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. ایک ایک چیز کو دیکھیں، کائنات کی کوئی بھی چیز ایک تنکا اٹھا کر دیکھ لیں، ایک درخت، ایک گھاس کا پتا اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ نے بنجر زمین سے سوچی پڑی ہوئی ہے، اس سے اللہ پودا ہوا تھا. وہ ہریالی کہاں سے آئے، وہ خوشنمائی کہاں سے آئے؟ پیڑ پودے اللہ نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، اس میں ذائقہ کہاں سے آئے؟ ایک ہی پیڑ ہے، کوئی پھل کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے. ایک ہی پھل ہے، ایک طرف سے کاٹو تو میٹھا ہے، دوسری طرف سے کاٹو تو کھٹا ہے. ایک طرف کا کلر جو ہے وہ سبز ہے اور دوسری طرف کا لال ہے. یہ اللہ کی تقدیر یہ کیا ہے؟ بتا دیتی ہے شوق نقش پاکی ابھی اس رات سے کوئی گیا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی کاریگری، قدرت اور صنعت کا پتہ ہے. انسان کو اپنی زندگی میں، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں غور و فکر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا احساس کرنا چاہیے. انسان صبح سے لے کر شام تک 5 فرض نمازوں میں، ہر سنت میں، نفل کی ہر رکعت میں اس کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین. کائنات کی ہر تاریخ یہ سزاوار اور لائق ہے تو وہ صرف خدا کے لیے، خدا کے علاوہ کسی کے لیے سزاوار نہیں. رب العالمین اللہ کیا ہے؟ تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے. پالنہار کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ رب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کائنات اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بنا دی تو ساری کائنات خود بخود چل رہی، اب سارا آٹومیٹک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب العالمین، اللہ کوئی کائنات کا کوئی حصہ آٹومیٹک نہیں ہے بلکہ اللہ رب ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ مرحلہ وار جب جو ضرورت پڑے اس ضرورت کا انتظام کرنے والے کا نام اللہ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ابتدا میں بچپن میں اس کی کیا ضرورت ہے اس ضرورت کا مہیا کرنا، اس کا عقل و شعور دینا، یہ اللہ کا کام. جب بڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اس کے لیے لائق ہے، کن چیزوں کا اہتمام چاہیے، انتظام چاہیے، اس کا انتظام کرنا، یہ اللہ کا کام. جب جوان ہوتا ہے ہر زمانے کی ضروریات، سوچ اور آدمی کی ضروریات الگ الگ ہوتی ہیں. بچپن میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بڑے ہونے کے بعد باقی نہیں رہتی، اور اس کھیل کود کی عمر میں جو انسان کی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے، جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہے اس سے جو جوانی میں ہوتی ہے، اور وہ ضرورتیں الگ ہوتی ہیں جو بڑھاپے میں ہوتی ہیں. تو انسان لمحہ لمحہ اللہ کی پرورش کا محتاج ہے. ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ انسان کی ضرورت بدلتی رہتی ہے. اس بدلتی ضرورت کا انتظام کرنا یہ میرے پروردگار کے رب اور ربوبیت کی علامت ہے. تو اللہ رب ہے، ہر وقت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر شخص کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. کائنات کے ہر چیز کی بدلنے والی ساعتوں کے ساتھ اس کی ضروریات کا نظام کرنے والا یہ میرا پروردگار. مالک یوم الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے. رحمان میں بھی بے پایا رحمت ہے، رحیم میں بھی بے پایا رحمت ہے. رحمان میں رحمت کا عموم ہے اور رحیم میں رحمت کا دوام ہے. عموم پھیلاؤ. رحمان
اسی لیے ایک دعا میں فرمایا گیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان جس کی رحمت سب کو عام ہو، کافر اور مشرک سب کو عام ہو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کے انعامات مومن کو بھی ملتے ہیں، کافر نافرمان اور خلاص بیزار شخص کو بھی ملتے ہیں، کسی سے چھپی بھی نہیں ہے، کسی سے اٹھا کر نہیں رکھی گئی، سب کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت رحمان ہونے کا ثبوت۔ اور رحیم یعنی رحمت کامل ہو، اور کامل رحمت کا ظہور کل قیامت میں ہوگا، وہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ جو رحم ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں۔ انسان جنت میں پہنچ جائے گا تو پھر کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی بدبخت نہیں ہوگا، کبھی کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ تو دو صفتیں بیان کی، رحمان اور رحیم۔ رحمان میں رحمت کا عموم ہے، پھیلاؤ ہے، اور رحیم میں رحمت کا اکمال ہے، اتمام ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ان کے معانی کا استحضار ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر استحضار کے ساتھ ہم پڑھیں ہماری زندگی بدل جائے، ہمارا تعلق خدا سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ مالک یوم الدین کرے بندے، یہ دنیا ہی نہیں ہے، کمایا کھایا عمل کیا نہیں کیا، زندگی دنیا سے چلا گیا نہیں، ایک دن آنے والا ہے جو جزا کا دن ہے۔ نیکی کرنے والے کے نیکی کا بدلہ ملے گا، برائی کرنے والے کی سزا ملے گی۔ اس کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارو۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سر جھکاتے ہیں، نہ کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ سب کچھ کرنے والی ذات آپ ہی ہے۔ ہمارا اعتماد خدا پر ہو جائے گا، پھر دنیا کی کسی مخلوق سے ہماری امید اور آرزو متعلق نہیں ہوگی۔ وہ دے گا، یہ دے گا، دکان سے ہوگا، کاروبار سے ہوگا، اور فیکٹری سے ہوگا، اور فلاں سے ہوگا۔ یہ اسباب ہے، اسباب کو اختیار تو کریں گے، لیکن دینے والی ذات، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے یہ سر جھکے گا، کسی اور کے سامنے سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ کسی کے پاس ہے کیا جو دے گا؟ وہ ذات جو دے کر نہ جتائے، وہ ذات جس کے دینے سے کچھ کمی نہ ہو، وہ ذات جو دے کر احسان نہ بدلائے، وہ کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خصوصیت کے ساتھ تاکید کی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس راستے پر چل کر تیرے نیک بندے انبیاء، شہداء، صالحین گزرے ہیں، ان کے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جو گمراہ ہو گئے اور جن پر تیرا غصہ ہوگا۔ گمراہ کون ہے؟ جو لاعلمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور غضب نازل ہوا کون؟ جو جانتے بوجھتے بھٹکے۔ تو اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں جہالت سے گمراہ نہ کر دے، اور جانتے بوجھتے ہم تیرے دین پر عمل نہ کریں، ہمیں ایسا نہ ہو۔ یہ دعائیں مانگی گئی، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا اسے وہ ملے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کتنے مضامین کا دریا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کے ترجمے کو سمجھیں، یاد کریں، اور ہر نماز میں اس کے ترجمے کے استحضار کے ساتھ پڑھا کریں۔ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، ہمارے ایمان میں چلا آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط تر بنا دے۔ اللہ ہمیں اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے والا بنائے، ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔